رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا کرتے؟ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سے منہ کے پاس لاتے اور ان تینوں صورتوں کو پڑھتے، اخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں صورتوں کو پڑھتے، پھونک مارتے اور پھر پورے جسم پر جہاں تک ممکن ہے پھیرتے، ایک بار کرتے پھر دوبارہ کرتے پھر تیسری بار کرتے، تو 3 بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے اپنے جسم پر پھیرتے۔ اور اسی طرح سے کبھی کوئی تکلیف ہوتی، کوئی بیماری ہوتی، اس وقت بھی آپ ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کہ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ صورتیں نہ کہ صرف اجر و ثواب ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفظ اور حفاظت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور بھائیوں، دنیا میں انسان حقیقت میں طرح طرح کی چیزوں کا اس کو سامنا ہے جو شریر چیزیں ہیں، اور ہم سورۃ الفلق کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ چیزوں کے اندر شر کس کس انداز سے ہے، لیکن اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر شر کا پہلو زیادہ ہے۔ بعض وہ چیزیں ہیں جو ہے ہی محض شر، اور اکثر و بیشتر وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، لیکن شر کا پہلو زیادہ ہے، حتیٰ کہ بذات خود انسان اپنی جان سے، اپنے نفس سے بھی محفوظ نہیں ہے، اپنے آپ سے محفوظ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے دعا کیا ہے؟ اعوذ بک من شر نفسی، کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، پناہ لیتا ہوں تیری اپنے نفس کے شر سے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ انسان کا بذات خود اپنا نفس بھی جو ہے اس کے لیے اس کے اندر شر ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کے پاس کوئی مادی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اس شر کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس شر کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ قرآن کریم پورا کا پورا دیا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر جو ہے وہ اس طرح کی صورتیں اور آیات، اس طرح کی چند دعائیں کہ جن کے ذریعے سے مزید ہم اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی حفاظت لے سکتے ہیں۔